ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ یہاں سے لے کے پیچھے تک باہر تک امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم كببته ويكن معه الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز، صلوات۔ علی محمد و آل محمد۔ ارباب عقل و دانش، ارباب ادب، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ سلسلہ سخن بالتصدق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فکر کے تیسرے سلسلے میں داخل ہوا، تیسرے مرحلے میں داخل ہوا، اور میں شکر گزار ہوں تمام مومنین کا، بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا، کہ آپ بڑے انہماک کے ساتھ، التفات کے ساتھ، توجہات کے ساتھ میری کجمج بیانی سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی سعی کو مشکور فرمائے اور آپ کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ گفتگو اس مقام پر ہے کہ پروردگار نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ انسانیت عدل پہ آ جائے۔ کتابیں بھیجی اللہ نے، 4 کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ توریت موسیٰ پر آئی، انجیل عیسیٰ پر آئی، زبور داؤد پر آئی، اور قرآن مصطفیٰ پہ آیا۔ یہ تینوں کتابیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر آج پاکستان میں قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ان تینوں کتابوں سے فیصلہ کرے تو وہ اس کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ توریت الگ ہے، موسیٰ الگ ہے، سیرت موسیٰ الگ ہے، کردار موسیٰ الگ ہے، توریت الگ ہے۔
توریت میں واقعات جو لکھے ہیں وہ انبیاء کی شان کے خلاف ہیں. لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک بدکار عورت سے اپنے سر میں تیل ڈلوایا. تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ توریت الگ ہے, بگاڑ دی گئی, تحریف ہو گئی, اور کردار موسیٰ الگ ہے. انجیل جناب عیسیٰ پہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو زمینی زندگی ہے وہ 33 سال کی ہے, اور بائبل میں انجیل میں صرف 3 سال کی زندگی لکھی ہے. تو انجیل الگ ہے, کردار عیسیٰ الگ ہے, زبور الگ ہے, داؤد الگ ہے. پوری کائنات میں بس اکیلا ہے, جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. جیسا قرآن ہے ویسا مصطفیٰ ہے, اور جیسا مصطفیٰ ہے ویسا قرآن ہے. اور اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. بھئی کمال ہو گیا, جب قرآن آ چکا ہے تو پھر رسول کی اور مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ میں قرآن سامنے رکھوں اور اپنے مسئلے کا حل نکال لوں؟ میں نے قرآن کھولا, توجہ ہے, میں نے قرآن کھولا اور میرا جی چاہا کہ بھئی اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں قرآن سے نماز پڑھتا ہوں. میں نے قرآن کھولا, لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ وسجدو, سجدہ کرو, میں نے سجدہ کر لیا. دوسری جگہ پہ لکھا تھا ورکعو, رکوع کرو, میں نے رکوع کر لیا. تیسری جگہ پہ لکھا تھا قم اللیل الا قلیلا, قیام کرو, میں نے قیام کر لیا. چوتھی جگہ پہ لکھا ہوا تھا فکبرہ تکبیرا, تکبیر کہو, میں نے تکبیر کہی. پہلے سجدہ کیا, پھر رکوع کیا, پھر قیام کیا, پھر تکبیر کہی. نماز ہو جائے گی, منہ پہ مار دی جائے گی. تو بھئی کمال ہو گیا, ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نماز قرآن کی صورت دیکھ کے نہیں ہوتی, رسول کی سیرت دیکھ کے. تو اس لیے رسول کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اجمال ہے اور رسول اس کی تفصیل ہے. قرآن بتلائے گا کہ کیا کرنا ہے اور مصطفیٰ بتلائے گا کہ کیسے کرنا ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں. اب آیتیں شروع ہو رہی ہے, میرے ساتھ رہنا. سورہ آل عمران. اللہ ہے اللہ وذکر, اللہ ہے اللہ وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد کرو محمد, اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے, ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اس نعمت کا نام قرآن کی زبان میں مصطفیٰ ہے. تو ہوش رہی ہے بھائی, گھبرانا نہیں. مجلس شروع ہو گئی, اب آیتیں شروع ہو گئی ہے, مجلس شروع ہو گئی. پوری طاقت سے سر اٹھا کے ہاتھ کھول کے آیتوں کو ریسیو کرو. تو قرآن کی زبان میں بھئی کمال ہو گیا. قرآن کی زبان میں صرف دال چاول بریانی اور حلوے کو نعمت نہیں کہتے. اور قرآن کی زبان میں دال چاول بریانی نعمت نہیں ہے. اللہ نعمت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم نے اس نعمت کو تمہارے پاس بھیجا, اس نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. تو قرآن کے ڈکشن میں, قرآن کی لینگویج میں, قرآن کی زبان میں محمد نعمت ہے, مصطفیٰ نعمت ہے. مالک ہماری سمجھ میں آ گیا کہ محمد نعمت ہے. کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کیا پڑھ سورہ بقر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی نعمت ہے, محمد نعمت ہے. محمد کے دل پہ اترنے والا قرآن نعمت ہے. مالک کوئی اور بھی نعمت ہے. کیا پڑھ پھر سورہ بقر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے جب کعبے کو قبلہ بنایا تو نعمتوں کو تمام کر دیا. سامنے بھی بات پہنچ رہی ہے بھائی, آپ جیے. کتنی آیتیں ہو گئی آپ جی, کتنی آیتیں پڑھی میں نے کتنی آیتیں پڑھی. بچوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, موڈ تو نہیں خراب ہے بچوں تمہارا؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ 3 آیتیں پڑھی. 3 آیتیں. محمد نعمت ہے,
قرآن. بھائی موڈ خراب ہے کیا؟ محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے. یہ بھائی مدینہ العلم کی یونیورسٹی ہے، یہاں قرآن سنایا جاتا ہے. کمال ہو گیا. محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے. تو 3 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے. مالک اللہ رحمان رحیم. یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں، کیا کوئی اور بھی نعمت ہے؟ کام یہ جوہری تجھے آیت یاد نہیں آئی جب غدیر کے میدان میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھا تو اللہ نے آواز دی الیوم اکملت لکم. چار آیتیں. بھائی یہ آخری آیت تو سبھی کو یاد ہوگی. آپ جیے سلامت رہیں. بچوں یاد ہے یہ ہمارے سلیبس کی آیت ہے، آخری آیت ہے قرآن کی. کہاں آئی؟ غدیر کے میدان میں. کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. بچے پڑھ بھی رہے، جوان پڑھ بھی رہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ نے کہا آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو اب لسٹ تو مل گئی قرآن سے، فہرست مل گئی قرآن سے کہ محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے، امام نعمت ہے. محمد نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، کعبہ نعمت ہے، امام نعمت ہے. اور اب مسلمان 5 نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ذرا بیدار ہو جائے میرے بھائیوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب آیت سے آیت کو کھولو، آیت سے آیت کو ڈیکوڈ کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے، جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہے. بھائی کمال ہو گیا. اور نعمت ہے 4: محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت. اب جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی اسی کا راستہ سیدھا ہوگا. مالک یہ 4 نعمتیں اکٹھا کس کے پاس ملے؟ کام یہ جوہری دے. قرآن ابو طالب کے گھر میں اتاروں گا، نبوت ابو طالب کے زانو میں پلواؤں گا، اور ابو طالب کے بیٹے کو کعبے میں اتاروں گا. کمال ہو گیا. یار اب آپ کو میں ایک بات سنا دوں. میں کوئی ذاتی بات تو کرتا نہیں ہوں. میں حج کرنے کے لیے گیا. جب مکے گیا تو ایک ہی آواز تھی، صلا صلا صلا. اور جب مدینے گیا اور رسول کی زری کو چومنا چاہا تو کہنے لگے شرک شرک شرک. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. جس نے حج کیا اس کو پتا ہوگا، جس نے نہیں کیا اللہ اس کو توفیق دے. مکے جاؤ تو کہتے ہیں صلا صلا صلا. مدینے جاؤ زری کو چومو تو کہتے ہیں شرک شرک شرک. عبادت فقط اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے. میں نے کہا وہ خالص عبادت کا طریقہ تو بتاؤ. کہنے لگے نماز. میں نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے سلام پھیر لیا. میں نے کہنے لگے سلام کیوں پھیرا؟ نماز تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں نے کہا آگے غیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا راستہ دکھا دے جن پہ نعمت آئی ہے. تو ہم گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے بھیج دیا ان کی بارگاہ میں. ہم گئے تھے، پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے جیو بھائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد سلام پھیر لو. کہا نہیں بھائی نہیں، نماز نہیں ہوگی.
تو آگے تو اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے تو نعمت والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مالک ان کا راستہ دکھا دے جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں, اور ان کے راستے سے بچا لے جن پہ تیرا غضب آیا ہے. ان کا راستہ دکھا جن پہ نعمت آئی ہے, ان کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب آیا ہے. تو نماز کا فلسفہ سمجھ میں آیا, نماز کا فلسفہ سمجھ میں آیا. کچھ کے راستے پہ چلنے کی دعا ہے اور کچھ لوگوں سے بچنے کی دعا ہے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف اچھے لوگوں سے محبت کرنا کافی نہیں ہے, بروں پہ لعنت بھی کرو. تو نماز کا فلسفہ کیا ہے سورہ حمد کا؟ کچھ کے راستے پہ چلنے کی دعا ہے اور کچھ سے بچنے کی دعا ہے. اچھوں کے رستوں پہ چلو اور بروں سے بچو. بھائی کمال, بڑے پڑھے لکھے لوگ. یہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. الصراط المستقیم, راستہ صراط راستہ مستقیم سیدھا. ہمیں کیا دکھا دے؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ موڈ خراب تو ہمیں الصراط المستقیم دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. مالک یہ بھی بتا دیتا کہ صراط مستقیم ہے کیا. کہ ذرا حروف تو گنو, الف لام صاد رے الف توئیں الف لام میم سین تے قاف یہ میم, 14 حروف ہیں. موڈ خراب ہو گیا. الصراط المستقیم, جی یہ سلامت رہے, ہاتھ ہی نہیں کھول پا رہے بھائی. الصراط گن لینا اگر پورے نہ ملے تو میں تمہارا ہاتھ میرا گرے بار. الصراط المستقیم حروف ہے 14, یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ 14 ہی کا راستہ سیدھا ہے. اب جس کو یہ 14 کا راستہ نہیں ملا وہ حمد کے بعد کہے گا آمین, اور جسے مل گیا وہ کہے گا الحمدللہ. محمد و آل محمد. اچھا بھائی اب آگے بڑھ رہا ہوں میں. یار یہ اچھا بھائی اب میرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موڈ تو نہیں خراب ہو رہا ہے؟ آپ جی سلامت رہے. آپ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے نوٹتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. اب یہ ہے نعمت, توجہ رکھنا, یہ ہے نعمت. اور اب اللہ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے, بھائی موڈ نہ خراب کرنا, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کس کو جا کے سناؤں. میرا من مچلتا ہے کراچی کے مومنوں کو دیکھ کے کہ آیتوں پہ آیتیں سناؤں, اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ممبر باتوں کی جگہ نہیں ہے, آیتوں کی جگہ ہے یا نہیں؟ اب آپ جی سلام, اب میں پھر آیت پڑھو. لئن شکرتم, موڈ تو نہیں خراب ہے, گھبرائے میں تو نہیں بیٹھے بھائی, ٹینشن ہاتھ نہ باندھنا, ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کہتا تم ہماری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم اسے روکیں گے نہیں.
کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا بھائی؟ اللہ ہے اللہ. اللہ کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو ڈبل کر کے دیں گے, بڑھا کے دیں گے. بھائی کمال ہو گیا. تو اللہ کی ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے کہ نعمت پہ ہمارا شکریہ ادا کرو تو ہم نعمت کو بڑھا کے دیں گے, ڈبل کر کے دیں گے. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ نعمت پہ شکریہ جانا ہے اللہ کی طرف. مالک اب یہ بھی بتا دے کہ یہ نعمت آتی کہاں سے ہے. کہا پڑھو سورہ زاریات, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری نعمت اور تمہارا رزق زمین میں نہیں ہے, آسمانوں میں ہے. جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا رزق آسمان سے زمین پر. نہیں بھائی آپ تھکے ہوئے ہیں, آج تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں مصائب بھی شروع کر سکتا ہوں. آپ جی یہ سلامت رہے. بھائی فیصلہ کیا ہوا؟ اب تک تو یہی سنا ہے نا کہ رزق زمین میں. اللہ کہتا ہے نہیں, وفی سورہ زاریات وفی السماء, سما کہتے ہیں آسمان کو, وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا رزق آسمان سے زمین پہ آتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ دعا یہ نہ کرو کہ مالک مجھے رزق عطا کر دے, دعا یہ کرو کہ جس زمین پہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ بچوں سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے؟ ٹینشن میں نہ بیٹھنا. کہاں سے آتا ہے رزق؟ آسمان سے زمین پر. اور شکریہ کہاں سے جاتا ہے؟ زمین سے آسمان پر. بھائی فیصلہ تو ہو گیا نا کہ سب کا رزق آئے گا آسمان سے زمین پر اور سب کا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان پر. آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, آدم کا تھینکس کیا زمین سے آسمان پہ. ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ. موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ, موسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. عیسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پر, عیسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر. اب ایک دن راستہ بدل گیا, فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی آ گئی آسمان پر, شکریہ آیا زمین پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تین روٹیاں گئیں زمین سے آسمان پر. اللہ کا شکریہ آیا آسمان سے زمین پر. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, سیدہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی کمال ہو گیا. ایسی بھی تو ہو, ایسی بھی تو جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی 3 روٹیاں قرآن کی 30 آیتیں کھینچ لائے. بھائی ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے, موڈ تو نہیں خراب ہے آپ کا؟ میرے ساتھ ڈسکنیکٹ نہ ہونا, بڑے میں کام کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس معاف کرنا قصے کہانیاں نہیں ہیں, میں قرآن کھول رہا ہوں اور آپ پڑھے لکھے اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہیں. پوری طاقت سے ریسیو کرو ان آیتوں کو. بھائی کمال ہو گیا. کائنات کی ملکہ ہے, نور کی شہزادی ہے, 3 پکی ہوئی روٹیاں اوپر جا رہی ہیں اور 30 آیتیں نیچے آ رہی ہیں. بھائی میں اللہ آپ کو سلامت رکھے, سیدہ کے ہاتھ میں روٹی نہیں ہے, کائنات کا رزق بند ہے, کائنات کا رزق بند ہے. ارے جس بی بی کی مٹھی میں کائنات کا رزق بند ہو وہ فقیروں کی اولاد سے کچھ مانگنے نہیں جائے گی.
मांगे आगे की नहीं। अली मौला, अली मौला, बाहर से भी आवाज आए, अली मौला, अली मौला। यार आप जी सलामत रहे। जब ये मोहम्मद शाह साहब, जब मैं लाहौर में अशरा पढ़ता था तो ये नारा लगता था और मैं इसको कंप्लीट करता था कि ज़बां के साथ दिल बोला, क्या बोला? पीछे से भी तो आवाज आए, ज़बां के साथ दिल बोला, क्या बोला? ज़मी बोली, फलक बोला, क्या बोला? ज़बां के साथ दिल बोला, क्या बोला? कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? गदीर में नबी बोला, क्या बोला? आवाज नहीं आ रही। गदीर में नबी बोला, क्या बोला? तो मेरे जुमले को हमेशा याद रखना कि ये इंसान इतना पस्त है, इतना नीच है, इतना घटिया है कि एक जाहिल माँ के कहने पर एक आदमी को अपना बाप तो मान लेगा, लेकिन मेरे मोहम्मद के कहने पर अली को मौला नहीं मानेगा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भाई कमाल हो गया, ये थी ब्रेकिंग न्यूज़। फिर पलटो, वयुतइमून अत्ताम। मूड खराब तो नहीं हुआ भाई? ऐसे बैठे हुए हैं बाज मेरे बच्चे, मुझे घबराहट होती है ऐसे। कमाल हो गया भाई। हाथ खोलने के देने, हाथ बांधने के नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में पंजतन खाना खिलाते हैं। किसको? मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। वो आए थे ना, मिस्कीन, यतीम, असीर आए थे, नहीं आए थे? आए थे। बीबी ने 3 रोटियां दी, चले गए। बीबी से रोटियां मांगी, आवाज लगाई, चले गए। कमाल हो गया। आप उन तीनों को, मिस्कीन, यतीम, असीर को बुरा कहते हैं आज? नहीं कहते ना, इसलिए कि बीबी से मांग के ले गए थे। बाकी तो माशाअल्लाह कराची का मजमा बड़ा समझदार है। क्या बात है आपकी। सलामुल्लाह अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपका शुक्रगुजार शायर अहले बैत जनाब फरहान रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुख़न, अहले अदब का मजमा है। भाई हुआ ये कि सबका, सारे नबियों का शुक्रिया जा रहा है आसमान पे और सबका रिज़्क़ आ रहा है ज़मीन पर। यही हुआ ना। और सैयदा की रोटियां जा रही हैं आसमान पे, सैयदा का शुक्रिया आ रहा है ज़मीन पे। अल्लाह शुक्रगुजार है। कमाल हो गया। कोई अगर आदम को ना माने मुसलमान है या नहीं? पक्का काफिर, पक्का काफिर। नूह को ना माने पक्का काफिर, इब्राहिम को ना माने पक्का काफिर, मूसा ईसा को ना माने पक्का काफिर। जो शुक्रिया अदा करने वाले नबियों को ना माने वो तो काफिर है। जिसका अल्लाह शुक्रिया अदा करे, पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है मुझे, हाथ ही नहीं खोलते। और बाहर भी जो सहन में बैठे हुए, मुझे अल्लाह आपको सलामत रखे। पाक सैयदा के सदक़े में आप तमाम आफत व बलिया से महफूज रहे। भाई मेरी सैयदा, मेरी शहजादी, कमाल हो गया। अब मैं फिर 5 आयतें पढ़ रहा हूं, मैं फिर 5 आयतें पढ़ूं साहब, मैं 5 आयतें फिर पढ़ रहा हूं। मेरी शहजादी, नूर की शहजादी, कायनात की मलका, खजूर के दरख्त की हैसियत क्या है?
جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہو. کھجور کے درخت کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ کمال ہو گیا. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حلقہ وجزاہم بما صبروا. یہ سب وہ آیتیں ہیں جو آپ کو معصومین کی ذریعے پہ ملیں گی. امیر المومنین کی ذریعے پہ سامرہ جاؤ، کاظمین جاؤ. یہ سورہ حلقہ شان میں آیا ہے بی بی کے. اچھا ٹھہرو. ابھی مجھے یاد آیا بڑے پڑھے لکھے یار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، اللہ کی قسم بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے. اور یہ خدا کی قسم میں سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بڑے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یار بار بار علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، علی کی مستی میں جھومتے رہتے ہیں، اتنی محبت کیوں ہے آپ کو علی سے؟ تو انہوں نے ایک شعر کہا، وہ شعر مجھے یاد آ گیا. اب یہ اس کو بریکنگ نیوز سمجھ کے سن لو بھائی. آپ خصوصیت سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام شافعی سے کیا پوچھا کہ یہ آپ ہر روز علی کرتے ہیں، علی کی محبت میں جھومتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ اتنا آپ کو علی سے پیار کیوں ہے؟ علی سے محبت کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک عربی میں شعر کہا، کہنے لگے حل زوجت فاطم غیرہ وفی غیرہ حل عطا. میں اس لیے علی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کیا فاطمہ کی شادی علی کے سوا کسی اور سے ہوئی، اور کیا حل عطا علی کے سوا کسی اور کے لیے آیا؟ تو امام شافعی نے فیصلہ کر دیا کہ حلقہ بھی ان کی شان میں آیا، ستارہ بھی ان کی شان میں آیا، حلقہ بھی ان کی شان میں آیا، ستارہ بھی ان کی شان میں آیا. تو بھائی ناراض مت ہوا کرو، جن کی شان میں ستارہ آیا ہو ان کو ان سے نہ ملایا کرو جن کی شان میں کوئی چھوارا بھی نہیں آیا. بس وہی جی ہے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ فضائل پنجتن میں اٹھ رہے ہیں. کب تک سنو گے فضائل؟ کوئی نئی بات کرو. کب تک پڑھو گے فضائل؟ وہی پرانی باتیں، وہی پنجتن کے فضائل. کوئی نئی بات کرو. فائدہ کیا ہے بار بار وہ فضائل سنانے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ تو تم بھی کہہ دیا کرو اپنے ابا کو ابا ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھ لیا کرو. یاد رکھنا فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا ہے بھائی؟ کیا فائدہ ہے؟ میں اپنے فور فادر کی کہانیاں سناؤں. میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے پر دادا یہ تھے، وہاں رہتے تھے، وہاں کے نواب تھے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ چیزیں فائدہ دیکھ کے نہیں مانی جاتی، حقیقت ہے اس لیے مانی جاتی ہے. چیزیں فائدہ دیکھ کے نہیں مانی جاتی، حقیقت ہوتی ہے اس لیے مانی جاتی ہے. اب میں بریکنگ نیوز پھر 4 آئے تھے وجزاہم. موڈ تو نہیں خراب ہوا، بس دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں لیکن پیغام پہنچ جائے. قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام پوری طاقت سے اپنے حافظوں میں محفوظ کر لو میرے بھائیوں. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جاؤ سیدہ، ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. ہم نے جنت جزا میں دے دی. ہم نے جنت سیدہ کو جزا میں دے دی. تم نے بھائی منت مانی، روزے رکھے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ہم نے جزا جو ہے فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، بیتا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، فیوچر ٹینس نہیں ہے. فیوچر اس کا ہے یجزی، جزا یجزی، جزا یجزی، جزا ہے پاسٹ ٹینس. وجزاہم بما صبروا. ہم نے تمہیں ماضی میں جنت دے دی. نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں. مجھے 4 آیتیں پھر پڑھنی پڑیں گی. پڑھ دوں، گھبرا تو نہیں رہے، موڈ تو نہیں خراب ہوا.
پیچھے والے بھی مشکل میں تو نہیں ہے. آپ جی سلامت رہے, ہاتھ کھولیں گے تو میں 4 آیتیں سناؤں گا. آپ جی آپ سلامت رہے پاک پروردگار. اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. دیں گے نہیں, جنت جزا میں دے دی. اور اب کھولو سورہ صافات, چلو میرے ساتھ قرآن کی طرف. سورہ صافات اللہ کہتا سلام علی نوح فی العالمین انہ کذالک نجزی المحسنین. سلام و ہمارا نوح پر, ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہ کذالک نجزی المحسنین. سلام و ہمارا موسیٰ پر ہارون پر, ہم دونوں کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. سلام و ہمارا ابراہیم پر, ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے. بھائی کمال ہو گیا, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, نوح کو جنت ملے قیامت میں. اور میری شہزادی دنیا ہی میں تجھے جنت کا مالک بنا دیا. اب جسے چاہے داخل کر, جسے چاہے روک لے. یا رسول اللہ. بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری شہزادی ہے جنت کی مالکہ ہے نا, مالکہ. اچھا بھائی کمال ہو گیا, خدا آپ کو محفوظ رکھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امجد جوہری صاحب آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کراچی میں رہتا ہوں. میں کراچی میں رہتا ہوں. اب میں سچا ہوں یا جھوٹا, 2 طریقے ہیں معلوم کرنے کے. یا میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھیں یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھیں. ہے یا نہیں؟ بس ختم ہو گئی بات, ختم, میں نے سمیٹ دیا. بھائی آپ کمال ہو گیا. آپ رہتے ہیں خیرپور میں, تو آپ خیرپور میں رہتے ہیں ثابت کیسے ہوگا؟ یا میں آپ کے گھر کچھ بھیج کے دیکھوں یا خیرپور سے کچھ منگوا کے دیکھوں. تو یہی طریقہ ہے نا کہ گھر پہ بھیج کے دیکھ لو یا گھر سے منگوا کے دیکھ لو کہ سچا ہے یا جھوٹا. سیدہ ہے جنت کی مالکہ, روٹیاں بھیج کے بتایا, لباس منگوا کے بتایا. میں نے سمیٹ دیا, ختم ہو گئی بات. بس ہے سخن ہے. بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. یا اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے. یہ ماں باپ کی تربیت ہے اور یہ تربیت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ جو انتشار ہے معاشرے میں یہ اس لیے ہے کہ ہوم ورک ختم ہو گیا. جو پہلی درسگاہ ہے نا ماں باپ, وہ بہت اہم ہے. سارے عقائد سارے اعمال وہاں سے شروع ہوتے ہیں. بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. اسی بی بی کا بیٹا اپنی ماں کے مزار کو چھوڑ کے جا رہا ہے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں السلام علی النازحین عن الاوطان, سلام ہو ان پر
जिनसे जबरदस्ती वतन छुड़वाया गया। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रसूल का एक पुराना सहाबी है उर्वा ग़िफ़ारी, उनका नाम है उर्वा ग़िफ़ारी। बहरे हो चुके हैं, गरागोश हो चुके हैं, सुनाई नहीं देता। उनके बारे में लिखा है काना ला यस्मउ सौत अर्रअद, बादल के गरजने की आवाज उनके कानों में नहीं आती थी, इतने गरागोश हो चुके थे। बिस्तर पे सो रहे थे 28 रजब की रात को कि इतने में घबरा के उठे और अपनी ज़ौजा से पूछा कि ये किन बीबियों के रोने की आवाज सुन रहा हूं मैं, ये मेरे कानों में किन बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। ज़ौजा ने कहा ये फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही है। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रावी कहता है कि आधी रात का वक्त था, मैंने देखा कि हुसैन के दौलत सरा का दरवाजा खुला। हुसैन बाहर तशरीफ लाए और चले नाना की कब्र की तरफ। नाना की कब्र पे आए, आने के बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दाह, नाना आप पर मेरा सलाम हो। ये कह के हुसैन ने अपना सीना तावीज़ कब्र से मुत्तसिल किया और कहने लगे नाना ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रही, या जद्दाह खुज़नी इलैक, मुझे अपने पास बुला ले। रोते रोते हुसैन की आंख लग गई। ख्वाब में रसूल आए, हुसैन को गले से लगाया और कहने लगे बेटे अभी तो तेरे सर को नोके नेज़ा पे आवेजा होना है। जुमला सुनो रसूल का। कहने लगे हुसैन मैं जानता हूं तू बहनों में सबसे ज्यादा प्यार ज़ैनब से करता है और बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार सकीना से करता है। तेरे बाद सकीना तमाचे खाएगी, ज़ैनब के बाजू में रस्सी बांधी जाएगी। बेटे मैं तुझे वसीयत करता हूं कि जब आशूर के दिन बहन से रुखसत होना तो उसके बाजुओं का बोसा ले लेना, और जब बेटी से रुखसत होना, सकीना से रुखसत होना, तो सकीना से कह देना कि शामे गरीबा में तेरी दादी तुझे अपनी गोद में सुलाने के लिए आ जाएगी। आंख खुली हुसैन की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई की कब्र पे आए, कहा भैया हसन हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, विदा हो रहे हैं हुसैन। जुमला सुनोगे अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। रावी कहता है कि जब हुसैन रसूल की कब्र की तरफ जा रहे थे तो कदम जमा जमा के रख रहे थे, ऐसा लग रहा था कोहे वकार जा रहा हो, दीन दुनिया का बादशाह जा रहा हो। भाई की कब्र की तरफ चले हैं तो कदम जमा जमा के रख रहे थे, ना दाएं देखते ना बाएं देखते। लेकिन जब मां की कब्र की तरफ चले हैं तो वैसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा दौड़ता है। दौड़ते हुए आए और माँ की कब्र पे गिरा दिया और कहा अम्मा आप पर मेरा सलाम हो, अम्मा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र से आवाज आई व अलैका सलाम या गरीबल उम, ए माँ के प्यासे बच्चे तुझ पर मेरा सलाम हो, ये माँ भी तेरे साथ करबला चलेगी। बस आखिरी जुमले हैं। 28 रजब का दिन आया। अब्दुल्ला इब्न सिनान कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन के घर से एक तवील कामत जवान बाहर आया। उसने गली को बंद किया दोनों तरफ से कनात लगा के, ताकि कोई आने जाने वाला गुजर ना सके, और उसके बाद एक कुर्सी लाके बाहर रखी। हुसैन उस कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए। वो तवील कामत जवान हुसैन के बराबर में खड़ा हो गया और उसका हाथ तलवार के कब्जे पर था। फिर दरवाजा खुला, कुछ नाके आए, एक बीबी सवार हुई, वो नाका आगे बढ़ गया। कुछ और नाके आए, कोई और बीबी आई, उसके करीबी रिश्तेदार ने उसका बाजू थाम के उस नाके पे सवार कराया, वो नाका भी आगे बढ़ गया। अब वो कहता है अल्लाह की कसम मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। एक मर्तबा एक बीबी 18 कनीजों के झुरमुट में बाहर आई। घबरा के हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। अब्बास दौड़े, अकबर दौड़े, कासिम दौड़े। हुसैन ने कहा अब्बास बहन को सवार करो। अब्बास ने जानुओं को खम किया तो जुमला सुनो। अकबर ने पर्दे
قاسم نے نالین سنبھالی، حسین نے بی بی کا شانہ تھام کے سوار کرایا. یہ 28 رجب کی سواری کی شان ہے، اور وہ 11 محرم ہے کہ زینب اکیلی کھڑی ہے. ایک مرتبہ فرات کو دیکھا اور کہا بھیا ابو الفضل جب مدینے سے چلے تھے تو تم نے سوار کرایا تھا، آؤ عباس زینب اکیلی سوار ہو رہی ہے. شرم کر کے پرسہ نہ دینا. آپ کو وہ بیمار بیٹی تو یاد ہے نا حسین کی بیمار بیٹی جسے مدینے چھوڑ کے گئے تھے، ساتھ لے کے نہیں گئے تھے کربلا، مدینے چھوڑ کے گئے تھے. کسی نے میرے 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ آپ کے دادا حسین فاطمہ صغرا کو مدینے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ میرے امام نے چیخ ماری. جملہ سنو، کہا وہ اتنی بیمار نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جا سکے. بات یہ ہے کہ فاطمہ صغرا فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی. حسین نے پسند نہیں کیا کہ اماں کی شبیہ کوفہ اور شام کے بازار میں ماتم کرو، پرسا دو. بس آخری جملہ ہے، قافلہ روانہ ہوا، ابھی مدینے کے حدود میں تھا. ایک مرتبہ غازی آیا، کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک لے. کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے. اب جو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیمار بیٹی نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی ہے، اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے محلن محلن یا ابھی، محلن محلن یا ابھی. بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، بابا میرے پیارے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. بیٹی قریب آئی، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، بس میں تو ایک مرتبہ اپنے بھائی اصغر سے ملنا چاہتی ہوں. بچے کو گود میں لیا، سورا نے پیار کیا. جملہ سنو، کافی دیر گزر گئی، بیویوں نے اصغر کو لینا چاہا، بچے نے جانے سے انکار کیا. ایک مرتبہ حسین نے بچے کے کانوں میں نہ جانے کیا کہا، بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آ گیا. جملہ سنو گے کیا ہے؟ کان میں کہنے لگے بیٹے اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ آخری جملہ، فاطمہ صغرا بیمار بیٹی ہے نا، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے. اب بہنیں سنے، بھائی سنے، بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو. یہ بیمار بہن اپنے بھائی اکبر کے پاس آئی اور ایک جملہ کہا کہ بھائی اکبر میں تجھے روکنے نہیں آئی ہوں، بس اتنا وعدہ کر کے جا جب تیری شادی طے ہو جائے تو مجھے بلانا نہ بھولنا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین.